بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ بات تو ختم ہو چکی ہے، تقریباً آپ کے سامنے ہے کہ رزلٹ آ چکا ہے، کابل فتح ہو چکا ہے، اور اس ٹائم جو ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر طالبان موجود ہیں جہاں پر وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پورے کے پورے 11 اضلاع کے اوپر، یعنی کہ مکمل کابل کے اوپر جو ہے اس وقت بدری 313 جو ہے آپ کو نظر آ سکتی ہے، جس کے بارے میں آپ کو میں نے خبر بریک کی تھی اور مجھے حیرت ہوئی تھی کہ پاکستان میں زیادہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے غلط فہمی پیدا ہوئی۔ لیکن آپ کو میں نے اس ٹائم کہا تھا کہ جو موسٹ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک ایڈوانسڈ یا ایک ہائیلی اکیوپڈ آرمی اگر اس کے پاس موجود ہے طالبان کے پاس، تو وہ بدری 313 آرمی ہے یا بٹالین ہے جو کہ اویلیبل ہے۔ اور جب داخل ہونے کے بعد، داخل تو وہ چاروں طرف سے ہوئے تھے، لیکن جو انتظامات سنبھال رہی ہے کابل انتظامیہ کے ساتھ، یعنی کہ وہ جو فوج ہے وہ وڈرا نہیں ہوئی ہے، جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ وڈرا نہیں ہوئی ہیں، ان کے ساتھ بدری 313 نے برابر کام کیا ہے۔ اور جو شام کو سب سے بڑا کام کیا ہے، اشرف غنی کے بھاگنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں، کہ لوٹ مار کا خطرہ پیدا ہوا اور لوگ سمجھے کہ یہ جو بیچ میں گیپ آئے گا نا جس میں سیکورٹی فورسز بھاگ جائیں گی، جب افغانستان کے اندر سیکورٹی فورسز کے اوپر پتھراؤ کیا گیا اور تمام چیزیں ہو رہی تھیں، تو وہ یہ سمجھے کہ یہ جو 2 3 4 گھنٹے ملیں گے جب طالبان اس کو وہ کریں گے، ہم لوٹ مار کر لیں گے۔ مگر ایک بہت پیاری خبر ہے کہ گیپ کو نہیں بنانے دیا گیا، اور بدری 313 نے افغان کے جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ مل کے، دونوں نے مل کے روکا ہے، اور بالکل بھی لوٹ مار کرنے کی پوزیشن وہاں پر نہیں بنی۔ تو یہ بہت بڑی یعنی کہ ایک کامیابی کہہ لیجئے۔ اب یہ پلانڈ تھا یا کیا تھا، بہرحال میں شاباش دیتا ہوں دونوں کو، دونوں فورسز کو، کہ انہوں نے کارنامہ کیا کہ وہاں پر ایک حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں۔ تو آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے، ٹوٹلی سیکورٹی ہے اور ٹائٹ ہو گئی ہے۔ اس وقت کی صورتحال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تازہ ترین آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ اشرف غنی جو ہے ملک سے فرار ہو چکے ہیں، ازبکستان جا چکے ہیں، اسی طرح رشید دوستم بھی فرار ہو گئے۔ آپ کو میں نے رات کو انفارم کر دیا تھا، میں نے کنفرم خبر کچی پکی ہے، مگر اب یہ ہے کہ وہ نکل گئے ہیں، لیکن ان کے دستراس، ان کے لیفٹ رائٹ ہینڈ جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں سرحد کے اوپر، وہ پار نہیں کر سکے۔ رشید دوستم پار کر گیا، وہ نکل گیا، لیکن امراللہ صالح جو آپ کو چیخ چیخ کے کہتا رہا کہ میں جھکوں گا نہیں، میں طالبان کے سامنے جھکوں گا نہیں، تو ان کا پورا بیان چلا دیا گیا ہے۔ وہ کہتے رہے میں جھکوں گا نہیں، میں جھکوں گا نہیں، میں بھاگوں گا، تو وہ بھی بھاگ گئے ہیں۔ لیکن جن کو ہم میں پرسنلی پسند نہیں کرتا، عبداللہ، کیونکہ یہ اس ٹیم کا حصہ ہے جہاں آکوپیشن تھی، جب یہ مقبوضہ تھا معاملہ، یہ 50 فوجوں کی کندھے پہ بیٹھ کے جو لوگ آئے تھے، عبداللہ بھی تھا۔ لیکن عبداللہ نے جو ہے وہ اب تک کابل میں موجود ہے۔ صدارتی جب وہ گھیرا ہوا تھا تو اس ٹائم اس نے مذاکرات کیے، بات کیے، اور طالبان جو ہے وہ اس ٹائم آپ کو میں نے بتایا کہ ایک کام صورتحال لے کے چل رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کی، ایسی بات نہیں کی کہ میں کہوں کہ کوئی چیز پیدا ہو جائے، کیونکہ جب ہیلی کاپٹرز اڑ رہے تھے نا ان کو لے کے یو ایس کے جو سفارتکار تھے، وہ سفارتکار کہہ رہے ہیں بہت کچھ تھے، تو طالبان کہہ رہے تھے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو ہٹ کر سکتے ہیں، یہ ان کے 47 سے اڑا دیں اس کو ہم۔ لیکن فائرنگ انہوں نے کی، مگر ہوائی فائرنگ کی۔ انہوں نے کہا ہم اس کو ڈائریکٹ مار سکتے ہیں، لیکن نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اشرف غنی ٹریپ ہو گیا تھا، اشرف غنی پکڑا گیا تھا، مطلب پکڑنے سے مراد اس کو ٹریپ کر لے گیا تھا، مگر اشرف غنی جب وہاں سے نکلا تو انہوں نے بولا اس گاڑی کے اندر اشرف غنی ہے، نہیں پکڑا، نہیں روکا، بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے ایسی کوئی حرکت کرنی ہی نہیں ہے جس کے اوپر نیوز بنے، تو جو بھاگ رہا ہے بھاگنے دیں۔ حد وہاں ہوئی جب طالبان نے پاکستان سے کہا کہ یہ یہاں پر پریشان ہے کہ ہم ان کو مار دیں گے، ہم ان کو مارنا نہیں چاہتے، تو جن کو نکلنا ہے آپ ان کے لیے سہولت دے سکتے ہیں۔ اور پاکستان نے بھی پرومپٹ ایکشن کیا، کسی کی اوقات نہیں تھی کہ وہ اس موقع کے اوپر جب طالبان وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور جب حالات خراب تھے اور جب کابل ایئرپورٹ کے اوپر صورتحال خراب تھی، جب طالبان اور سیکورٹی ایجنسیز وہاں پر پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا، مطلب کوئی ذمہ دار نہیں تھا، پاکستان نے پی آئی اے کی فلائٹ چلا کے جو ہے جتنے بھی، انہوں نے پوچھا نہیں ہے انہوں سے کسی نے پوچھا نہیں ہے، انہوں نے بولا کہ جی بیٹھو جہاز کے اندر، جس کو ڈر لگ رہا ہے نا بیٹھو۔ تو یہ پاکستان کا کارنامہ ہے کہ وہ اس موقع کے اوپر بھی کام آ گیا، کتنوں کی جان ان کے مطابق بچ گئی ہے۔ ویسے تو انہوں نے مارنا ہی نہیں تھا، لیکن پاکستان کو یہ سہولت پاکستان ان کو دی۔ ایک بھارتی صحافی ہیں، وہ مجھ سے کچھ عرصہ پہلے، تقریباً 2 ہفتے پہلے بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی
اشرف غنی کہہ رہا ہے کہ جی وہ 6 مہینے میں حالات صحیح ہو جائیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی ویڈیو دیکھو تو لگتا ہے جیسے 6 صوبے ہو گئے، 15 صوبے ہو گئے، 22 صوبے ہو گئے، ایسا لگ رہا ہے جیسے افغانستان فتح کر لو گے. تو آپ کیوں مس گائیڈ کر رہے ہیں پاکستانیوں کو؟ ایسا مت کریں، جھوٹ مت بولیں. یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہے جی، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے ہے صورتحال. اور پھر انہوں نے طنز کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے مدرسے سے پڑھا ہے. طنزیہ وہ یہ بات کرتے ہیں ہمیشہ، مدرسے سے یہ آپ کا اثر ہے کہ آپ طالبان کو ٹیررسٹ نہیں کہتے. تو اگر میں نے مدرسے سے پڑھا ہوگا فار ایگزامپل آپ کے مطابق، تو چائنا نے، رشیا نے، دنیا بھر نے، بھارت کے علاوہ کسی نے ان کو ٹیررسٹ کوائٹ فرینکلی نہیں کہا. اگر ٹیررسٹ کوئی کہتا ہے، امریکہ بھی بات کرتا ہے ان سے، امریکہ نے آج بھی بات کی ہے، امریکہ تو ہمیشہ بات کرتا ہے، امریکہ نے کبھی بھی نہیں کہا. قطر کے اندر اس نے ڈیلی بات کی ہے، اس نے کبھی نہیں کہا. لیکن کاش کہ آپ بھی مدرسے سے پڑھ لیتے تو آپ یہ غلطی نہ کرتے جو آپ نے غلطی کی ہے، اور جو آپ نے بھارتیوں کا پیسہ وہاں لگایا ہے. اگر آپ نے مدرسے سے پڑھا ہوتا تو کم از کم آپ نے جو اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں وہ نہ کیے ہوتے. اور پھر ہم پر انتہائی بے شرمی سے الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان نے مدد کی ہے طالبان کی. فال آف کابل ہو چکا ہے، مگر میں آج بھی انتہائی گارنٹی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے وہ ایک چیز دکھا دیں جو طالبان کو پاکستان نے دی ہو. کیا استعمال کر رہے ہیں وہ؟ ہمارا ٹینک، ہمارا ایٹم بم لے کے چلے گئے تھے، ہمارے AK-47 لے کے چلے گئے تھے، ہم نے میزائل دے دیے. ایک بھی چیز اگر پروو ہو جائے کہ طالبان کے پاس ہماری نکلی، اگر ان کے پاس کچھ نکلے گا تو یاد رکھیے گا 3 ملکوں کا اسلحہ نکلتا ہے. طالبان سے بات کر رہا ہوں، اور اس کی میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں. اگر طالبان کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ موجود ہے تو وہ رشین ہے. جتنا بولیں گے دکھا دوں گا، ویسے اویلیبل بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. امریکن اسلحہ ہے، امریکن آرٹلری ہے، امریکن گاڑیاں ہیں، جتنی بولیں گے دکھا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، دکھاتا رہا ہوں میں. اور بھارتی اسلحہ ہے، بھارتی ہیلی کاپٹرز ہیں، بھارتی جہاز ہیں، بھارتی اسلحہ پیٹیوں میں رکھا ہوا ہے. پیٹیوں میں، پیٹیاں کی پیٹیاں ہیں. وہ جو آخری میں وہ آپ کے جہاز جو آ رہے تھے نا، وہ جو سپلائی کر رہے تھے، وہ تمام کا تمام اسلحہ بھی طالبان کے پاس ہے. پھر ایک نئی بات پکڑ لی کہ 10,000 پاکستانی جو ہیں وہ داخل ہو گئے ہیں اور وہ لڑنے کے لیے افغانستان میں، یعنی کہ افغان فوج سے لڑنے کے لیے داخل ہو گئے. دیکھیں 3.5 لاکھ فوج ایٹومیٹک ویپنز کے ساتھ 10,000 پاکستانی اندر گئے اور انہوں نے ان کو ہرا دیا اور کابل فتح کر لیا. اگر اس بات کو آپ کی مان لیا جائے تو پھر تو آپ کا ڈرنا صحیح ہے، پھر تو آپ کا ڈرنا جائز ہے کہ اگر 10,000 پاکستانی جو ہے وہ ایک 125 ارب ڈالر جس میں خرچ ہوا ہو، اگر اس فوج کو وہ 2 ہفتے میں ہرا سکتی ہے تو پھر تو آپ کا ڈرنا ٹھیک ہے. پھر تو امریکہ کی یا چین کی یا رشیا کی یا کسی ملک کی بھی ہمارے سامنے کیا اوقات ہے؟ ہمارا تو اگر عام 10,000 لوگ چلے جائیں تو ملک فتح کر لیتے ہیں. تو اگر 10 لاکھ فوج ہماری نعرہ تکبیر لگا دے تو کیا ہوگا؟ کچھ توجہ جو ہے وہ اپنے لوگوں پر بھی وہ لوگ ڈال لیں، ہم پر الزام لگانے کا فائدہ نہیں ہے. یہ آپ کے جو ہیں، آپ ذرا ٹویٹ کر لیجئے، یہ افغان وزیر دفاع ہیں جنرل بسم اللہ محمدی، کیا ٹویٹ کر رہے ہیں یہ؟ مطلب اس سے زیادہ کوئی گھر سکتا ہے کیا؟ وہ اس کو کہہ رہے ہیں جان سے مرنے کا خطرہ تھا. جان سے مرنا کیا، یہ ٹویٹ پڑھ لیں ویسے ہی مر جائیں. اشرف غنی پر لعنت ہو، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں آپ کو ٹویٹ پڑھ کے سنا رہا ہوں. اشرف غنی پہ لعنت ہو، اس نے ہمارے ہاتھ پشت پر باندھ کر ہمیں فروخت کر دیا. اب آپ کے سامنے ہے، یہ جو ہے یہ افغان اردو جو ہے وہ ٹویٹ بتا رہا ہے. اور ویڈیو ہم ختم کریں گے اپنی اس بات کے اوپر کہ تصویر آپ دیکھیے، مجھے بہت پسند آئی ہے. جو انٹرنیشنل فوج آئی تھی 50 ملکوں کی طالبان سے لڑنے کے لیے، وہ آئے، انہوں نے دیکھا اور وہ ہار گئے. وی کیم، وی سو، وی لاسٹ. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.